بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غفور مند عوان اپنے چینل مشن 92 سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عالمی فوجی عدالت نے افغانستان کے مرکزی رہنما ملا ہیبت اللہ اور افغانستان کے چیف جسٹس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ اس کا جو رد عمل آیا ہے افغانستان حکومت کی طرف سے وہ بہت سخت ہے۔ اگرچہ یہ خبر ہے لیکن افغانستان کے ترجمان ملا ذبیح اللہ نے جو بیان دیا ہے، جو اس کا رد عمل دیا ہے، وہ بہت معنی خیز ہے۔ یہ جو بیان ہے، یہ رد عمل ہے، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ نظریہ اور نظام اگر حق پر ہو، صحیح راستے پر ہو، تو اس کا جو رد عمل ہوتا ہے، اس کی جو طاقت ہوتی ہے، وہ اس کے نمائندے کے اندر نظر آتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2021 سے جب سے افغانستان امریکہ اور نیٹو فورسز سے آزاد ہوا، افغانستان کے طالبان نے وہاں پر شریعت کا نفاذ کا اعلان کیا۔ اس کے بعد سے مغربی قوتیں اور لبرل قوتیں افغانستان کے خلاف مختلف سازشوں میں مصروف ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک یہ کڑی ہے جس میں عالمی فوجی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ جو رد عمل دیا ہے افغانستان حکومت کے ترجمان ملا ذبیح اللہ نے، وہ آپ سنیں گے اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ نظریہ اور نظام کیا چیز ہے۔ اسلامی امارت کے ترجمان کا بین الاقوامی عدالت کے نام نہاد فیصلے پر بیان۔ ملا ذبیح اللہ بیان فرماتے ہیں، ایک بار پھر بین الاقوامی عدالت کے نام سے ایک ادارے نے اعلان کیا ہے کہ اسلامی امارت کے بعض رہنماؤں کو گرفتار کیا جائے اور ان پر مقدمہ چلایا جائے۔ ایسے اعلانات اور فضول باتیں اسلامی امارت کی پختہ عزم اور شرعی موقع پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ عالمی ادارے اور مغرب یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کی حکومت یا طالبان ملک میں ایسا نظام نافذ کریں جس میں لبرل سوچ کے حامل لوگوں کو سہولیات دی جائیں اور وہ شریعت کا نظام افغانستان میں نافذ نہ کیا جائے۔ اس کے حوالے سے مختلف طرح کا پروپیگنڈا کو کیا جاتا ہے اور اس کے تحت ہی یہ عدالتی فیصلہ بھی ایک جو ہے نا اس کی شکل ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہم بین الاقوامی عدالت کے نام سے کسی ادارے کو یہ پہچانتے ہیں، نہ ہی اس کی کسی فیصلے کو مانتے ہیں۔ کھلا چیلنج، ہم نہ کسی عدالت کو مانتے ہیں اور نہ ہم اس کے فیصلے کو جانتے ہیں۔ اب جو بیان میں جواب دیتے ہوئے جو بات کی ہے کہ عالمی عدالت کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، خواتین کو آزادی نہیں ہے، حالانکہ طالبان حکومت اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق جو آزادی دی جا سکتی ہے خواتین کو ان کو وہ دی جا رہی ہے، لیکن مغرب کو چونکہ ظاہر تکلیف ہو رہی ہے۔ اب جب یہ جواب دیا ہے، اس میں مینشن کیا ہے ملا ذبیح اللہ صاحب نے کہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے اندر غزہ میں صہیونی اسرائیلی بیرونی حمایتوں کے ساتھ، یعنی جو امریکہ برطانیہ کی سپورٹ کے ساتھ نسل کشی کر رہے ہیں، اور نام نہاد بین الاقوامی عدالت وہاں پر آنکھیں بند کر کے رکھی ہوئی ہے۔ سینکڑوں خواتین اور بچے بے گناہ مارے جاتے ہیں، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور وہاں پر عالمی فوجی عدالت کا کوئی فیصلہ نہیں آتا، کوئی گرفتاری کا فیصلہ نہیں آتا۔ یہ ہے وہ نظریے کی طاقت کہ منہ توڑ جواب۔ یہی وجہ ہے کہ کسی اور مسلم ملک میں یہ صلاحیت نہیں ہے، چونکہ مسلم ممالک میں جو نظام ہے وہ مغرب کا نظام ہے۔ جب آپ کا نظام ہی اپنا نہیں ہے تو آپ جرأت مندانہ فیصلہ یا جرأت مندانہ اقدام نہیں کر سکتے۔ اگر ایران نے جو جوابی کارروائی کی ہے اسرائیل کے خلاف اور جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے اور جوابی کارروائی کی ہے، جنگ کی ہے، وہ بھی اس لیے کہ وہاں پر اسلام کا نظام ہے،
وہ نظریہ جس کی وجہ سے وہ وہاں پر ایرانیوں کو حوصلہ ملا اور ہمت پیدا ہوئی اور انہوں نے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا. وہ ظلم ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے, لیکن وہاں پر آدمی فوج خاموش ہے. اور افغانستان میں جو ہے نا اگر خواتین کے حقوق ان کی نظر میں پامال ہو رہے ہیں تو وہاں جی گرفتار کیا جائے ان کو, ملا عبد اللہ کو اور مختلف لوگوں کو. اب اس کے بعد آگے کہتے ہیں اسلامی امارت کی قیادت اور رہنماؤں نے افغانستان میں اسلامی شریعت کے مقدس قوانین کی بنیاد پر بے مثال عدل قائم کی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ افغانستان میں عدل کا نظام قائم ہے. دنیا میں کسی ملک میں عدل کا نظام نہیں ہے, انصاف نہیں ملتا, ظلم ہوتا ہے, لاقانونیت ہے, مفاد پرستی ہے. لیکن افغانستان میں عدل کا نظام قائم ہے چونکہ وہاں شریعت نافذ ہے. آگے فرماتے ہیں اسلامی شریعت کے قوانین کو ظلم یا انسانیت کے خلاف قرار دینا اور ان پر عمل کرنے والوں کو گرفتار یا سزا کی دھمکیاں دینا یہ اسلام کے مقدس دین اور شرعی قوانین سے کھلی دشمنی اور تمام مسلمانوں کے عقائد کی توہین ہے. یہ ہے وہ جواب کہ جو کچھ عالمی فوجی عدالت جو فیصلے دے رہی ہے امریکہ اور برطانیہ کے اشاروں پر, یورپ کے اشاروں پر, یہ اسلام کی اور مسلمانوں کی توہین ہے. اس بیان سے یہ واضح پیغام ملتا ہے کہ اب دنیا کو اگر افغانستان میں کوئی پرابلم ہیں, وہاں کوئی مسائل ہیں جو امریکہ کو لگتے ہیں, برطانیہ کو لگتے ہیں, وہ مسائل لگتے اس لیے ہیں کہ دنیا میں ایک پیرالل نظام مغرب کا مادہ پرستانہ سرمایہ دارانہ جمہوری نظام کے مقابلے میں افغانستان میں اسلام کی روشنی میں شریعت کا نظام نافذ کر دیا گیا اور یہ نظام مغرب کو کھٹکتا ہے. اس لیے مختلف طریقوں سے وہ افغانستان کو پریشرائز کر رہے ہیں, طالبان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا کو یہ باور کرایا جا سکے کہ یہ جو طالبان ہیں یہ دہشت گرد ہیں, یہ انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہیں اور دنیا میں اگر حقوق ہیں تو وہ مغرب حقوق دیتا ہے دنیا کو. تو مغرب کا کردار پچھلے 50 سالوں کا کیا ہے, 70 سالوں کا. وہ دیکھ لیں افغانستان 20 سال جنگ لڑی, عراق دیکھ لیں, شام دیکھ لیں, مصر دیکھ لیں, لیبیا دیکھ لیں, افغانستان دیکھ لیں. تو مغرب کا کردار وہ صفاقانہ ہے لیکن عدل کی روشنی, حق کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے عالمی فوجی عدالت نے یہ فیصلہ دے کر دراصل افغانستان کے طالبان کو دھمکی دی کہ اگر آپ ہمارے مطالبہ نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے لیے ایسی کارروائی کر سکتے ہیں. لیکن افغانستان کی حکومت کے ترجمان کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ افغانستان کبھی جھکے گا نہیں اور نہ وہ جھکنے والا ہے, چونکہ انہوں نے جنگ کے ذریعے دنیا کے سب سے بڑے دشمن, بڑی پاور کو شکست دی اور پچھلے 4-5 سالوں سے پابندیوں کے باوجود افغانستان ایک آزاد اور خود مختار ملک کے طور پر قائم و دائم ہے. مغرب کی ریشہ دوانیاں افغانستان میں کامیاب نہیں ہو سکتی. شکریہ.